ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال عز من قائل إن الدين عند الله الإسلام. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. انسان کے بعد پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے میں جو ذریعہ استعمال ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے اذ بعث بهم رسولا، کہ انہوں نے ایک رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑا احسان. اور جو اسلام لے کر وہ آئے ہیں وہ اسلام بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا یہ درخت نہیں کھانا، یہ درخت نہیں کھانا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت آئے گی فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس کی پیروی کرے گا اس پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. تو اسلام آسمان سے آیا ہے، ہدایت آسمان سے آئی ہے، اس کی پیروی کرنے والا وہ کامیاب ہے. اسلام وہ نہیں جو مسلمان کرتے ہیں، اسلام وہ ہے جو آسمان سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی رب الجلال والاکرام یہ حق اپنا محفوظ رکھتا ہے کہ اسلام کو خود بناتا ہے اور کسی کو اس کا اختیار نہیں. کسی آفیسر کی کوئی جعلی مہر بنا لے اس پر کیس ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی طرف سے جعلی سائن کر دے اس پر کیس ہو جاتا ہے. یہ تو اسلام ہے. اسلام صرف اللہ کا حق ہے وہ بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مبلغ اول ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام دے کر بھیجا، آپ نے اس کو پہنچایا بھی اور اس پر عمل کر کے سکھایا بھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، فرمایا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے. اس کی کو ختم کر دو. فرمایا خلقہ القرآن، آپ کا قرآن اخلاق ہے. مطلب یہ کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پڑھنا ہو تو قرآن پڑھ لے، اور کسی نے اخلاق کو چلتا پھرتا دیکھ رہا ہو، قرآن کو چلتا پھرتا دیکھ رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اسلام میں نہ اضافہ کیا نہ کمی کی، جو آسمان سے آیا بلا کوئی کاسٹ اللہ کی مخلوق کا پہنچا. حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ واحد صحابی جن کا نام اسلام قرآن میں ہے، بکتے پکاتے غلام تھے.
بکتے بکاتے غلام تھے، ان کی شادی کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے، جو بعد میں ام المؤمنین بنی، ہاشمی قریشی خاندان کی خوبصورت عورت، اور یہ بکتا بکاتا غلام شادی کرتی۔ اب وہ شکایت کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ میری بات نہیں مانتی، میرا تو ارادہ بن رہا ہے اس کو چھوڑ دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ زید نے اس کو چھوڑ دینا ہے جس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور میں رب نے آپ کی شادی اس سے کر دینی ہے۔ بڑی پریشانی کی بات ہے، لوگ کہیں گے بہو سے شادی کر لی، لوگ تو ویسے ٹکنے نہیں دیتے، تو یہ میرے ساتھ نئی کہانی شروع ہو جائے گی۔ پریشان زید آ کر شکایت کرتے ہیں کہ وہ میرے حالات ٹھیک نہیں چل رہے، میں نے اس کو چھوڑ دینا۔ آپ ان کو کہتے ہیں امسک علیک زوجک واتق اللہ، بیوی کو تھامے رکھو، اللہ سے ڈرو، مت طلاق دو، اور اللہ بتا چکا ہے کہ اس نے طلاق دینی ہے، اور اس کی شادی میں نے آپ سے کرنی ہے۔ اس کو آپ یہ فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو یہ فرما رہا ہے۔ یہ باتیں تو دل کی دل میں تھیں، لیکن رب الجلال نے یہ سارا قصہ سورہ احزاب میں قرآن کی شکل میں نازل کر دیا کہ آپ کے دل میں یہ تھا کہ اللہ نے مجھے یہ فرما دیا ہے، اور آپ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ طلاق مت دو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آئے ہوئے دین میں سے کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپانی ہوتی، جو اللہ نے ان کی دل کی کیفیت کو قرآن کی صورت میں نازل فرمایا، جو ان کی ذات سے متعلق بات تھی، اگر وہ انہوں نے نہیں چھپائی تو اس کا مطلب انہوں نے قرآن کی کوئی چیز نہیں چھپائی، جیسے آسمان سے آیا ویسے اللہ کے مخلوق تک ڈلیور کر دیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیری طرف اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو آگے پہنچا، یہ آپ کا کام۔ تو اسلام سے کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، نہ جبریل امین نے کوئی چیز چھپائی، نہ رسول امین نے کوئی چیز چھپائی، جو آسمان سے آیا اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ کچھ چیزیں قرآن کی صورت میں آسمان سے آئیں، کچھ چیزیں قرآن کی صورت میں نہیں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ کا بیان بھی اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے شریعت میں بات نہیں کرتے، جو بھی بتاتے ہیں وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ تو اسلام میں کوئی کمی کی اور نہ اسلام میں اضافہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی چھوٹی چھوٹی سی بات بھی اپنی طرف سے کر کے یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ نے بتائی ہے جبکہ وہ اللہ نے نہ بتائی ہوتی، اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی میرے نبی نے ایسی کی ہوتی جو میں نے نہیں بتائی تھی، اپنی طرف سے اضافہ کر دیے ہوتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کر گلا کاٹ دیے ہوتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم جتنے بھی جان قربان کرنے کے دعوے کرتے ہو تم اپنے نبی کو ہم سے چھڑا نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ہم نے کام نہیں کیا اس لیے کہ انہوں نے کوئی چیز کا اسلام میں اضافہ نہیں کیا، نہ انہوں نے کرنا تھا نہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ پاک کرنے کے لیے آج نازل فرمایا کہ انہوں نے ایسا نہیں، تو نہ اس میں اضافہ ہوا نہ اس میں کمی ہوئی،
جیسے آسمان سے دین آیا ایسے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام بنانا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا، اللہ کا حکم منہ اور چہرہ مبارک ایک ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے بطور قرآن، انہی حکموں سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کو قرآن کے طور پر لکھو۔ اللہ کا حکم آتا بطور سنت، انہی حکموں سے یہ الفاظ ادا ہوتے کہ یہ قرآن نہیں، اس کو بطور سنت لکھو۔ چہرہ مبارک ایک، ہونٹ مبارک وہی ہے، وہی فرماتے ہیں کہ یہ رب کا قرآن ہے، وہی فرماتے ہیں یہ سنت ہے تمہارے نبی کی، اور ہیں دونوں اللہ کے فرمان، ہیں دونوں رب کی وحی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی مرضی سے کہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حیثیتیں ہیں۔ کتنی؟ تین حیثیتیں ہیں۔ ایک ہے بطور محمد بن عبداللہ، بطور ایک انسان، بطور ایک قائد، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے چلا لیا کرو۔ وہاں وحی کا انتظام نہیں ہوتا۔ مار کر رہنا ہے، مدینہ سے گئے ہیں صحابہ کرام خیبر، جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ایک ساتھی پوچھتا ہے آپ نے یہاں پڑاؤ اپنی مرضی سے ڈالا ہے یا اللہ کی وحی سے ڈالا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی مرضی سے ڈالا ہے۔ تو کہنے لگے پھر میرا مشورہ ہے کہ خیبر کراس کر کے خیبر مدینہ روڈ کی بجائے خیبر تبوک روڈ پر پڑاؤ ڈالا جائے، تاکہ بیٹھنا تو ہے ہی، ادھر سے دشمن کی کمک بھی روکی جا سکتی ہے، دشمن کی مدد بھی روکی جا سکتی ہے۔ ادھر بیٹھیں گے تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہودیوں کو مدینے سے مدد نہیں تبوک کی طرف سے آ سکتی ہے، ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ آپ نے مشورہ مانا، وہاں سے اسے وہاں جا کر کریں۔ تو جو دنیا کے امور ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے مشورے کے ساتھ چلو۔ یہ ایک حیثیت ہے آپ کی، ایک حیثیت آپ کی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، بطور نبی اور رسول، بطور پیغمبر، اس میں آپ وحی کے انتظار کے بغیر بات نہیں۔ کتنی آیات ہے قرآن حکیم میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا بنے گا، قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، بار بار آپ سے یہ پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دو، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دو۔ اگر آپ اپنی مرضی سے بیان کرتے ہوتے تو یہ آیات قرآن میں نازل نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا سوال کیا کسی بھائی نے، یہ بتائیے کہ اللہ کو زمین کے کون سے ٹکڑے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ آسان ہے نا، آسان ہے نا، اس کو آپ کہہ سکتے ہو جہاں خوشبو آ رہی ہو، پھول پھول لگے ہو، وہ اچھا ہوتا ہے، جہاں کچرا پنڈی ہو، بدبو آ رہی ہو، برا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، سوال یہ ہے مجھے کیا پسند ہے، یہ سوال نہیں ہے، سوال اللہ کو کیا پسند ہے، اس لیے خاموش ہو، وہی کا انتظار۔ جبریل امین تشریف لائے، آ کر کے جواب دیا احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها، اللہ کو زمین کے وہ ٹکڑے سب سے زیادہ پسند ہے جن میں اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، اور اللہ کو زمین کے وہ ٹکڑے ناپسندیدہ ہیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، جہاں تجارت ہوتی ہے، جہاں بازار ہوتا ہے، وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ اپنے دل کو پوچھو آپ کو کون سے پسند ہے؟ مسجد سے بھاگتے ہو نا، آتے ہو لیٹ جاتے ہو پہلے، مسجد سے زیادہ پیار ہے یا ہڈی دکان سے زیادہ پیار ہے؟ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں
چھوٹا سا سوال تھا، وہ بھی آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، آسمان سے وحی آئی، تب آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو ایک حیثیت ہے دنیاوی حیثیت ہے، ایک حکمران کی حیثیت ہے، وہاں مشورے کے ساتھ چلو۔ ایک حیثیت ہے نبی اور رسول کی، وہاں وحی کے ساتھ چلو۔ اور ایک حیثیت ہے اپنی ذاتی، پیاس لگی پانی پی لو، نہ صحابہ سے مشورے کی ضرورت ہے، نہ آسمان سے وحی کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ گرمی لگتی قمیص اتار لو، نہ وحی کی ضرورت ہے نہ مشورے کی ضرورت ہے۔ آگے سمجھ؟ یہ حیثیت ہے آپ کی اپنی ذاتی، تین حیثیتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنی آیات اور احادیث اس بارے میں ہے کہ آپ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی نہ بات کرتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں، وہ حیثیت آپ کی محمد رسول اللہ والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں، اور وحی کس چیز کا نام ہے؟ وحی پکڑی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، سونگی جا سکتی ہے، چکھی جا سکتی ہے۔ وحی کیا ہے؟ انفارمیشن، معلومات، علم۔ جبریل امین کیا لے کر آتے تھے؟ علم لے کر آتے تھے۔ یہ نظریہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے علم میں فرق نہیں، تو وحی کا ہوتی ہے۔ کیا سوچو؟ اگر جس طرح علم رب کا ہے اتنا ہی ان کا ہے، تو پھر وحی آنے کا فائدہ کیا؟ وحی کے انتظار کا فائدہ کیا؟ ثابت ہوا اللہ کا علم اللہ کے لائق، نبی کا علم نبی کے لائق، اور ہمارا علم ہمارے لائق۔ یہ موٹی سی بات ہے جس پہ جھگڑے کیے ہوئے لوگوں نے۔ کتنے ایسے موقع ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بات پہلے بتا دی، ایسے ہوگا اور ہوا۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، ابھی ہو رہا ہے، اور بدکاری آپ بجے کی ہو گئی، قتل عام ہو جائے گا، ہو گیا۔ فرمایا مدینہ سے ایک آگ نکلے گی، اتنی بلند ہوگی کہ بصرہ شہر شام کا وہ لوگ رات کے اندھیروں میں اس آگ کی روشنی میں اپنے اونٹ پہچان لیں گے۔ 6 ہجری میں یہ بھی ہو گیا۔ تو مقصد میری بات کہ یہ ہے، 6 ہجری میں مقصد میری بات کہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک تبوک والے نہیں، آپ کے اپنا خندق والے دن، حضرت انس خندق والے دن روٹی لے کر آ رہے ہیں، روٹی کی دعوت دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا روٹی کی دعوت دینے آ رہے ہو نا، اس کے بولنے سے پہلے بتا۔ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، جس ذات کے پاس، جس شخص کے پاس موبائل فون ہو، وہ بتا دے کہ فلاں ملک میں یہ ہوا ہے، وہ تعجب ہوتا ہے۔ تو جس ذات کے پاس حضرت جلال کی وحی آتی ہو، وہ بات بتا دے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ نا؟ اور کتنے ایسے موقع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہاں پر آپ کو اگلی بات کا، آئندہ کی بات کا نہیں پتا چلا۔ آپ دیکھ لو، آپ سیرت پڑھ لو، اس لیے کہ وہی آتی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، آپ ان کو شہید سمجھ کر بیعت رضوان کر رہے ہیں۔ بیعت کرو، موت پر مر جائیں گے، عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ وہ شہید نہیں ہوئے، نہیں رب نے بتایا، نہیں پتہ چلا، بتا کے پتہ چل گیا۔ وہی معلومات کا نام ہے، وہی علم کا نام ہے۔ آسمان سے علم آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا
انبیاء کرام کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، انما ورثوا علما، وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، فمن اخذہ فقد اخذ بحظ وافر، جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ بڑا نصیب والا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ نے علم دیا اور انہوں نے علم آگے اپنی امت تک منتقل کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ تبدیل کیا، 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر آیات نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ آپ نے اس کے بعد نماز کعبۃ اللہ کی طرف پڑھنا شروع کر دی، اور بالکل اپوزٹ تھا، مدینہ میں کھڑے ہو کر ادھر قبلہ ہو پھر ادھر ہو جائے۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول۔ جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہودی بڑے خوش تھے، جب آپ نے چہرہ ادھر کیا آپ وہ پریشان ہیں۔ یہی تو چیک کرنا تھا ہم نے کہ آپ کی پیروی کون کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کون کرتا ہے۔ لفظ کیا بولے؟ ہم نے آپ کو بیت المقدس کی طرف اس لیے نماز کا حکم دیا تھا تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ کی پیروی کون کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو بیت المقدس کی طرف حکم دیا تھا، قرآن کہتا ہے حکم دیا تھا۔ جب سارا قرآن دیکھ لو کہیں آپ کو وہ آیت نہیں ملے گی جس پہ حکم دیا تھا۔ پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں 17 مہینے پہلے نازل ہوئی ہو جس میں کہا ہو کہ آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها۔ ثابت ہوا وہ حکم اللہ نے بطور قرآن نازل نہیں کیا تھا، بطور سنت نازل کیا تھا۔ ثابت ہوا اللہ کی وحی بطور سنت بھی آتی تھی، بطور قرآن بھی آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت آئی ہے کہتی یہ بالوں کے ساتھ بال لگانا، جسم میں سوراخ کر کے پھول بنانا، یہ سارے کام کیسے ہیں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لا اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، ایسا کرنے والی عورتوں پر رب نے لعنت کی ہے، وہو فی کتاب اللہ، اور یہ لعنت قرآن میں موجود ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ایک دن پھر آ گئی، کہتی ہے حضرت میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، الف لام سے الحمد سے لے کر ناس تک، مجھے یہ آیت نہیں ملی جو آپ نے بتائی تھی۔ فرمانے لگے لو کراتی ہی لوجدتی ہی، اگر تو نے میری نظر سے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے یہ آیت مل گئی ہوتی، تجھے یہ قرآن میں آیت نہیں ملی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے دے لے لو، جس سے منع کرے بھاگ آ جاؤ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لے لو، اس چیز سے منع کیا ہے بھاگ آ جاؤ، جو آپ کا فرمان ہے کیونکہ کتاب اللہ کا ہو۔ آیت قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ بھی رب کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نبی جو فرمائے لے لو، نبی جس سے منع فرمائے رک جاؤ علیہ السلام۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایتھینٹسٹی ہے آپ کی بات کی۔ جس طرح قرآن حلال کرتا ہے حدیث بھی حلال کرتی ہے، جس طرح قرآن حرام کرتا ہے حدیث بھی حرام کرتی ہے۔ حدیث صرف قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرتی، بلکہ حدیث پوری شریعت الگ سے جو قرآن میں نہیں ہے وہ بھی بیان کرتی ہے۔ پورے قرآن میں یہ نہیں کہ آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی اور بھتیجی آپ کے نکاح میں آ جائے، پورے قرآن میں اس کی ممانعت نہیں، لیکن سنت میں ممانعت ہے۔
کہ آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی بھانجی اور بھتیجی آپ کے گھر میں نہیں آ سکتی، نکاح سے جا، اور یہ حرام، جس طرح قرآن نے حرام کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا، جو حرام ہے وہ مردار ہے، اور دما مسفوحا بہتا ہوا خون ہے، اور لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہے، اس کے سوا مجھے کوئی اور چیز حرام نظر نہیں آتی۔ لیکن سنت کہتی ہے کہ کوا بھی حرام ہے، چیل بھی حرام ہے، گدا بھی حرام ہے، یہ ساری چیزیں سنت بیان کرتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں، اور قرآن کی شرح بھی بیان کرتی سنت، کس نماز، کتنی نمازیں ہیں، کس کی کتنی رکعتیں ہیں، کس رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب آپ کو سنت مصطفیٰ بیان کرتی ہے۔ یہ آپ کو قرآن حکیم بیان نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا، اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا قرآن ہم نے نازل کیا، کہا ذکر نازل کیا۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت، اس سے مراد نبی کی سنت بھی ہے، رب کا قرآن بھی ہے، دونوں ہی رب نے نازل کیے ہیں، دونوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دونوں کی حفاظت موجود ہے۔ وہ بھی قرآن کی سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، مجھے اس نے بیان کیا، اس کو اس نے بیان کیا، اس کو اس نے بیان کیا، اور سنت مصطفیٰ بھی ہم تک سند کے لیے پہنچی ہے، اور دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور قیامت تک یہ محفوظ رہیں گے، اس کام کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ پورا کر دیا۔ آج اگر ہم ان کے ساتھ محبت کے دعوے کریں اور اس پر عمل نہ کریں تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کریں، ان کی ذات بابرکات پر قربان جانے کے دعوے کریں، اور اپنے نبی کے بیچ میں فلٹر لگا لیں، تیسری شخصیت کو کھڑا کر لیں۔ اللہ نے بیان کر دیا، جبریل امین نے فلٹر کا کام نہیں کیا کہ چھٹ کر آئے، جو آیا ایز اٹ از نیچے پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھی آیت بھی نہیں چھپائی، جو آیا ایز اٹ از اپنی امت تک پہنچا دیا۔ ہم نے اس کے بعد فلٹر لگا دیے کہ جو میرا امام کہے گا وہ شریعت ہوگی، اور جو میرا امام نہیں کہتا وہ میں اس کو شریعت نہیں مانتا۔ یہ بنیاد ہے فرقہ بندی۔ اس دعوے کے ساتھ محبت کے دعوے میچ نہیں کرتے۔ پوری امت میں فرقہ واریت نے اتنا نقصان دیا، اتنا کافر نے مسلمانوں کا نقصان نہیں کیا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہر فرقے نے اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں کسی نے ایک، کسی نے دو، کسی نے تین فلٹر لگا دیا۔ میں قادری، چشتی، حنفی اور محمدی، میں بریلوی، حنفی، محمدی، سمجھا رہی بات؟ ایک ایک، دو دو، تین تین فلٹر لگائے ہوئے ہیں۔ سارے اماموں نے جو دین سیکھا اس کو چھوڑو، جو میرے امام نے سیکھا میں وہ لوں گا، اور جو اس کے پاس نہیں ہے اس کو میں نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ مستعان، کبھی انبیاء پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، او میرے نبیوں،
میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، تمہاری نبوت اور رسالت کا سکہ چل رہا ہو، لوگ آپ کی اطاعت کر رہے ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تحفظات کے ساتھ، ریزرویشن کے ساتھ نہیں، اس کا سپاہی بن کے لڑنا بھی پڑے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو علیہ السلام، نوح نجی اللہ کو، موسیٰ کلیم اللہ کو، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے تورات کا ایک کاغذ ملا، وہ پڑھنے لگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، متحرکون انتم، کہاں بہکے پھرتے ہو؟ یہ تورات کا کاغذ لے آئے ہو، صاحب تورات بھی آ جائے، لو کان موسیٰ حیا، اگر صاحب تورات آج زندہ ہوتا، ما وسعہ الا اتباعی، اس کے پاس بھی میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نبوت والے، رسالت والے، نبوت اور رسالت کے تاجدار انبیاء اور رسل، وہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، ان کو ان کی بات ماننی پڑتی۔ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمائے مسجد سے باہر آ جاؤ، اور ہمارے پیارے حبیب کہیں مسجد کے اندر آ جاؤ، کس کی مانوں گے؟ بولو ہائے ہائے۔ اور اگر بعد میں آنے والا کوئی امام، کوئی پیشوا، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی پیر، وہ کہے اور میرے مصطفیٰ کی مخالفت میں کہے، کس کی مانو گے؟ بولتے ہو بھائی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اگر پھر بھی ان کی مانو گے تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ ایک کلائی کو پکڑو، ایک ہو جاؤ گے، 5 انگلیوں کو پکڑو تو 5 ہو جاؤ گے۔ کیسے 10 کو پکڑو تو 10 ہو جاؤ گے، ایک کو پکڑو تو 1 ہو جاؤ گے۔ اگر آج کے اس خطبے میں ہم یہ سمجھ کر چلیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہم کسی کو خاطر نہیں لائیں گے، امت کا اتحاد بھی ہو جائے گا، انتشار بھی ختم ہوگا، فرقہ واریت بھی ختم ہوگی۔ سارے جھگڑے اس بات پر، اور صاف صاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بات تو دوسرے امام کی دلیل کے زیادہ قریب ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے پیروکار ہیں اس لیے ہم اس کی بات نہیں بن سکتے۔ صاف صاف کمال ڈٹائی کے ساتھ اس رویے کے ساتھ محبت کے دعوے نہیں چلتے، اس رویے کے ساتھ قربان جاؤں کے دعوے نہیں چلتے۔ قربان بات سے چلے جانا، آ جاؤ، اپنے اور اپنے رب اور اس کے رسول کے بیچ کے واسطے ہٹا کر کے، غیر جاندار ہو کر کے کتاب و سنت کو پڑھے۔ کتاب و سنت کو ایسے نہیں پڑھنا، آخری بات سنو میری، کہ یا اللہ میرا عقیدہ یہ ہے، امام میرا یہ ہے، عمل میرا یہ ہے، اب تیرا قرآن اور تیری سنت اس امام کو سچا ثابت کرے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس کو ہدایت نہیں، اس کو ہدایت نہیں، اس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کب ملے گی؟ یا اللہ میرا سینہ صاف ہے، میری پلیٹ سلیٹ صاف ہے، اب تیرا قرآن جو کہے گا وہ میرا عقیدہ ہوگا، تیرے نبی کی سنت جو فرمائے گی وہ میرا عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کافر بھی ہو تو ہدایت دے دیتا ہے، اور یہ معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، یہ معنی ہے ان پر قربان جانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے سنا ہے، بیان کیا ہے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔